اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ غالب اور قابل تعریف ہے۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں انبیاء کے ظہور اور ان کے احوال و نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دعوت قرآن دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے۔ نمایاں پہلو اس دعوت کا یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ قریش کے جو سردار ہیں ان کی طرف ہے، جن کے پاس ملک کی سیادت اور پیشوائی تھی، یعنی ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ ہدایت اور روشنی ہے یہ۔ سنت اللہ یہ ہے کہ جب تاریکی پھیل جاتی ہے تو پھر وہی الہی کی ہدایت سے انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی عطا کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اسی روشنی کا پیغام ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا گیا تھا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہی ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے نا، اسی کے لیے یہ سب کچھ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو کہ زمین و آسمان میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور خرابی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں دنیا ہی کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی پر قانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور کجی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا بے لسان قوم ہی، کہ وہ اس کی اپنی قوم کی زبان، مطلب اسی قوم کی زبان میں سے ہو، یعنی اپنی قوم ہی سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ جو بھی رسول بھیجا ان کی اپنی قوم میں سے ہی بھیجا جس قوم کے پاس وہ آیا، تاکہ کوئی زبان کی دشواری بھی نہ ہو، ان کی بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، تو تاکہ وہ ہر بات جو ہے کھول کھول کر بیان کر سکے۔ بے لسان قوم میں ہی لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر بیان ان کے لیے بیان فرما دے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی روشنی دے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना। फिर आगे आयत नंबर 5 और 6 में फरमाया जा रहा है कि बेशक हमने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को डराएं अय्याम अल्लाह से। वलक़द अर्सलना, बेशक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना, अपनी आयात के साथ, अपनी निशानियों के साथ, अन अखरिज कौम का, कि वो निकाल ले अपनी कौम को मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ अपनी कौम को निकाल ले। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद दिलाओ उनको अल्लाह के दिन। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें सब्र करने वालों के लिए और शुक्र करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। वो इस काला मूसा कौम में ही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अज़्कुरू नेमत अल्लाह है, कि याद करो, अल्लाह ने फरमाया कि याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की। इज़ अंजाकुम मिन आले फ़िरौन, और मैंने तुम्हें फ़िरौन से निजात दी। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बहुत सख्त अज़ाब पहुँचाते थे। वह युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, और तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे। वह यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आज़माइश थी परवरदिगार की तरफ से। जो लोग मुश्किलात और मसाइब के मुकाबले में हिम्मत से काम लेते हैं और सच्चाई की राह में जमे रहते हैं और सही अमल से नहीं घबराते, उनकी कामयाबी यकीनी होती है। ऐसे ही लोग फातेह और कामरान होते हैं। ये बनी इसराइल के लिए हिदायत दी गई थी, क्योंकि वो गुलामी की ज़िंदगी पर काने हो गए थे। मायूसी और बेहिम्मती उनकी ज़िंदगी का शेवा बन चुकी थी। इसलिए आयत नंबर 5 में फरमाया गया है कि इस तज़किरे से सब्र और शुक्र करने वालों के लिए निशानियाँ और बशारतें हैं। वह इस काला मूसा कौम में ही अज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ नज्जाकुम मिन आले फ़िरौन। तो जब अल्लाह ताला ने कहा, जब इस काला मूसा कौम में ही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की। वो जब उस अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात दी गुलामी से, फ़िरौन की गुलामी से, तो वो तो तुम्हें बहुत सख्त अज़ाब पहुँचाते थे और तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे पैदा होते ही, और बेटियों को छोड़ देते थे। तो इसमें आजमाइश थी तुम्हारे अज़ीम परवरदिगार की तरफ से, अज़ीम आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़अज़्ज़न रब्बकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वइज़ तअज़्ज़न रब्बकुम, तो जब अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया, इस बात से आगाह किया, लइन शकरतुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे, ला आज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, वलइन कफ़रतुम, और अगर तुम कुफर करोगे, इन्ना अज़ाबी लाशदीद, तो मेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफरू, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
اگر تم ناشکری کرو گے، ان تکفرو انتم، اگر تم ناشکری کرو گے، ومن فی الارض جميعا، اور زمین میں جو ہے سب کے سب ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک سب کے سب لوگ ہی ناشکری کریں، اللہ تو قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قوم اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتی ہے، مثلا اللہ نے اس کو فتح مندر کامرانی سے خطہ زمین عطا کی، اور اس نعمت کی قدر کر کے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس خطہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ کامران ہوتی ہے، اس کو اللہ مزید کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتی اللہ کی نعمتوں کا، اس کی نامرادی کا دنیا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا اس کی نامرادی کا، کفران نعمت جو کرے گا۔ تو آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے ایام اور ایام مقایہ کا مجموعی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کے حالات اور واقعات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور اس میں اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو ہم پہلے سورہ ہود کے آخر میں دیکھ چکے ہیں۔ علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کیا نہیں آئی تم تک خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود تھے وہ، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ لا یعلمہم تو آپ الا اللہ، اور تو کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جاءتہم الرسول، جب بھی ان کے پاس، مطلب ان قوموں کے پاس کوئی بھی ان کا رسول آتا تھا، بالبینات، نشانیاں لے کر، فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے رکھ دیے، فردو انہوں نے رکھ دیے، پس انہوں نے رکھ دیے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہ پر، اور کالو انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم تو اس سے انکار کرتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو نا، یہ کتاب یا رسالت، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ انا، اور بے شک ہم، لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم تو اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، تو ہم نہیں اس کو مانتے۔ قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا، تو ان کے رسولوں نے کیا کہا، فی اللہ شکن، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاتح جسمہ واتح والارض، جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، تاکہ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور تمہیں وہ مہلت دے، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، مقررہ مدت تک۔ قالو، وہ بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو اپنے پیغمبر کے بارے میں بولے کہ تم تمہارے جیسے ہی ہو،
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ تم ارادہ رکھتے ہو کہ ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو، اما کانا یا بدو جس کی کہ ہم یا بدو اباؤنا جو ہم اپنے باپ دادا کے رکشے قدم پر چل کر جن کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے۔ فاتو سلطان مبین، تو پھر اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ قالت لہم ان سے کہا، رسولہم ان کے رسولوں نے کیا کہا، انا نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ ان نأتیکم کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ، لیکن اللہ کے حکم سے۔ ہمارے اختیار میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لا کے دکھائیں، لیکن اگر اللہ حکم دے گا تو دکھا بھی سکتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ تو آیت نمبر 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دعوت حق کے جواب میں قوموں کا ہمیشہ کی طرح وہی جواب رہا کہ ہمیں تمہاری دعوت کی سچائی میں شک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انبیاء کی یہی پکار رہی، آفی اللہ شکن فاتر السماوات والارض، کس چیز میں شک ہو رہا ہے اللہ کے بارے میں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ تمہارا ایک ریشہ بھی ایک ریشہ جسم کا ذرہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ فاطر السماوات والارض ایک ہستی موجود ہے، آسمان زمین کو بنانے والی ایک ہستی موجود ہے۔ تم یہ کیسے جرأت کر سکتے ہو کہ اپنے ضمیر کے یقین کا انکار کرو، اپنی روح کے اعتقاد کا انکار کرو، اپنی ذات کی نسبت شک میں پڑ جاؤ۔ قرآن نے اس چھوٹے سے جملے میں استدلال کے اسبات کی تکمیل کر دی۔ تو آیت 12 میں انبیاء کا ایک قول نقل کیا ہے، وما لہ لا توکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اللہ نتوکل کہ ہمیں تو بھروسہ ہے اللہ پر، وقد ہدانا کہ اس نے ہمیں ہدایت کی، سبولنا اپنے راستے کی طرف۔ تو ہم اس پر کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کی، کہ حق و باطل کے اس کشمکش میں وہ ہمارے لیے راہ نجات نہ دے گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں نے کہا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَیتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو یہ لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں۔
جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے سب بھروسہ کرنے والوں کو۔ وقال الذین کافروا لرسولہم لنخرجن من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ تو کافروں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنے ملک سے، تو یا تم پھر لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، اگر ملک میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں دوبارہ سے لوٹ آؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو پھر پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی، ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی، ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ یہ وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور آباد کریں گے تمہیں اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ان کو نیست و نابود کر کے، ان کو ہلاک کر کے، اس کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے عذاب سے خوف کھائے، اور میرے عذاب سے خوف کھائے، اس کے لیے ہے یہ نصیحت۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح چاہی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، تو ہر سرکش ضدی نامراد ہو کر رہ گیا۔ پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اور جو سرکش ضدی لوگ تھے وہ نامراد ہو گئے۔ من ورائہم جہنم ویسقا من ماء صدید، ان کے پیچھے دوزخ ہے اور انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ جو گندا پانی ہے نا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کے حلق سے تو اتر نہیں رہا ہوگا، حلق سے آگے نہیں جا رہا ہوگا، لیکن وہ زبردستی اسے حلق سے نیچے اتارے گا۔ وَیَأْتِیہِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے اس کی طرف موت آئے گی۔ وما ہوا بِمَیِّت، اور وہ مرے گا نہیں، حالانکہ ہر طرف سے اسے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اللہ عذاب دے گا اسے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ، اور ان کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ ان کی مثال ایسی ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے اعمال جو ہیں راکھ کی طرح ہو جائیں گے۔ اعمالہم کرماد اشتدت، راکھ کی طرح ہو جائیں گے، تو جس پر تیز ہوا چلے گی تو پھر یعنی آندھی آئے گی تو اسے اڑا کر لے جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا، تو
جو انہوں نے کمایا اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک ھو الضلال البعید، یہی وہ دور کی گمراہی ہے۔ پوری کائنات کی ہر چیز کو کسی خاص مسرت اور مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود انسان کی پیدائش کسی کا خاص مقصد کے بغیر ہو؟ اس کرۂ ارضی میں سب سے بڑی اشرف مخلوقات جو ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ اس کا پیدا ہونا یوں ہی تو نہیں اللہ نے پیدا کر دیا بیکار میں اسے۔ اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ ایک نئی قوم پیدا کر کے لے آئے گئے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو قوم اور جو جماعت غیر نافع ہو اس کا مٹ جانا ضروری ہے، اور اس کی جگہ نافع جماعت کا آنا آسان ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے، ویأتی، اور لے آئے بخلق جدید، ایک نئی مخلوق، تمہیں نیست و نابود کر کے ایک نئی مخلوق دنیا میں لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو وہ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور سب کے سب۔ تو یہ آیت نمبر 21 میں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوموں اور جماعتوں کے عروج و زوال کے اسباب میں ایک بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ جماعتوں کی گمراہی کی سب سے بڑی علت اپنے گمراہ لیڈروں، امیروں اور پیشواؤں کی اندھی تقلید ہے اور اپنی عقل بصیرت سے کام نہ لینا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے رہنما تمہیں نتائج اعمال سے بچا سکتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے رہنما جو ہیں تمہیں نتائج اعمال سے بچا سکتے ہیں؟ فقال الضعفاء الذین، پھر کہیں گے ضعیف لوگ اپنے سرداروں سے، للذین استکبروا، جو کہ متکبر ہوئے، جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم، یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم، کیا تم مغنون عنا، دور کر سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب میں سے تھوڑا بہت دور کر سکتے ہو جو ہمیں اللہ عذاب دے رہا ہے؟ وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے۔ قالو، تو وہ کہیں گے لو ہدانا، اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا، ہدانا اللہ لا ہدیناکم، تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دے دیتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی تو ہم کیسے تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر کہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے روز یہی عوام اپنے لیڈروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، آج عذاب الہی سے ہمیں بچا لو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تو تمہیں کس طرح بچائیں؟ اس آیت میں قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے جو قوم کے لیڈر تھے۔ وہ نہ صرف
قبائل بلکہ تمام عرب کے پیشوا تھے۔ وہ صرف قبائل حجاز کے ہی نہیں صرف، بلکہ تمام عرب کے لیڈر تھے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کے طور طریقوں کی تمام لوگ ان کے طور طریقوں کی پیروی کرتے تھے۔ جب انہوں نے دعوت کی مخالفت کی تو سب باشندوں نے بھی ان کی مخالفت کی۔ جب رسولوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق دیا تو جو قریش مکہ کے لیڈر تھے نا، انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے بھی جو ان کے ساتھ تھے نا، ان کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو اب وہ پکار کے ان کو لیڈروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں، اب ہم سے عذاب کم کرواؤ اللہ سے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو پھر ہم بھی ہدایت کے راستے پر چلتے، تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ تو اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم پریشان ہوں یا چیخو پکار کریں یا گھبرائیں، جو بھی کریں، یا ہم صبر کریں، یہ برابر ہے ہمارے لیے۔ اب ہم اللہ کے عذاب سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے، ہمارے لیے رہائی ممکن ہی نہیں۔ وہ لیڈر یہ لوگوں کو جواب دیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری یہ معمولی سی کاوش قبول فرما، آمین ثم آمین۔